اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا تیسرا سیشن ہوگا انشاءاللہ سورہ آل عمران کے اسٹڈی سرکل کا، اور کل جو ہم نے آیت نمبر 10 سے لے کر آیت نمبر 32 تک مطالعہ کیا تھا، تو آج اب ایسا کریں گے کہ اس کا ترجمہ صرف جو ہے دوبارہ سے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے یہاں پر، اور باذن اللہ تعالیٰ پھر ہم اس پہ جو ہے وہ جو ہمارا کل جی میں درخواست کروں گا حفیظ الرحمان بھائی سے کہ وہ ان آیات کا ترجمہ جو ہے وہ یہاں پر پیش کریں، آیت نمبر 10 سے لے کر آیت نمبر 32 تک کا۔ اور تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس دوران جو بھی نکات آئیں گے جن پر ہم نے تبادلہ خیال کرنا ہے، تو ان کو آپ جو ہے نوٹ کرتے چلے جائیے۔ انشاءاللہ جو ہے وہ پھر آج ہم اپنا جو کل والا جو ہمارا ڈسکشن تھا وہ کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ جی حفیظ بھائی۔ جی آیت نمبر 10 سے لے کر 32 تک ہے۔ وَإِذَا جن لوگوں قِيلَ نے سے جن لوگوں نے فی کفر کا قلوبہم رویہ مرض۔ اختیار کیا۔ جی ایک منٹ میں ذرا کھول لوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے، انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد، وہ دوزخ کا ایندھن بن کر رہیں گے۔ ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسا فرعون کے ساتھیوں اور ان سے پہلے کے نافرمانوں کا ہو چکا ہے کہ انہوں نے آیات الہی کو جھٹلایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا، اور حق یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے تمہاری دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، ان سے کہہ دو کہ قریب ہے وہ وقت جب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تمہارے لیے ان دو گروہوں میں ایک نشان عبرت تھا جو بدر میں ایک دوسرے سے نبرد و آزما ہوئے۔ ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا۔ دیکھنے والے بچشم سر دیکھ رہے تھے کہ کافر گروہ مومن گروہ سے دو چند ہے، مگر نتیجے نے ثابت کر دیا ہے کہ اللہ اپنی فتح و نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے۔ دیدہ بینا رکھنے والوں کے لیے اس میں بڑا سبق پوشیدہ ہے۔ لوگوں کے لیے مرغوبات نفس، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، چیدہ گھوڑے، مویشی اور زرعی زمینیں بڑی خوش آئندہ بنا دی گئی ہیں، مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں۔ حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے۔ کہو میں تمہیں بتاؤں کہ ان سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے؟ جو لوگ تقوی کی روش اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں انہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوگی، پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی، اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے۔ اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مالک ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں آتش دوزخ سے بچا لے۔ یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، راست باز ہیں۔
فرما بردار اور فیاض ہیں، اور رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ اللہ نے خود شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اور یہی شہادت فرشتوں اور سب اہل علم نے بھی دی ہے۔ وہ انصاف پہ قائم ہے، اس زبردست حکیم کے سوا فی الواقع کوئی خدا نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے ان لوگوں نے اختیار کیے جنہیں کتاب دی گئی تھی، ان کے اس طرز عمل کی کوئی وجہ اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا، اور جو کوئی اللہ کے احکام و ہدایات کی اطاعت سے انکار کر دے، اللہ کو اس سے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ اب اگر یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں تو ان سے کہو، میں نے اور میرے پیرووں نے تو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ پھر اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھو، کیا تم نے بھی اس کی اطاعت و بندگی قبول کی؟ اگر کی تو وہ راہ راست پا گئے، اور اگر اس سے منہ موڑا تو تم پر صرف پیغام پہنچا دینے کے سوا پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی۔ آگے اللہ خود اپنے بندوں کے معاملات دیکھنے والا ہے۔ جو لوگ اللہ کے احکام و ہدایت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی جان کے در پہ ہو جاتے ہیں جو خلق خدا میں سے عدل و راستی کا حکم دینے کے لیے اٹھیں، ان کو دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو، اور ان کا مددگار کوئی نہیں ہے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ جن لوگوں کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا ہے، ان کا حال کیا ہے؟ انہیں جب کتاب الہی کی طرف بلایا جاتا ہے تو تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو ان میں سے ایک فریق اس سے پہلے تہی کرتا ہے اور اس فیصلے کی طرف آنے سے منہ پھیر جاتا ہے۔ پہلو تہی ہے لفظ، پہلو تہی، جی، پہلو تہی، ہاں، ہاں، سائڈ بچا لیتا ہے، یعنی کہ سائڈ میں نہیں صحیح کرتا۔ صحیح صحیح کلیئر۔ ایک فریق اس سے پہلو تہی کرتا ہے اور اس فیصلے کی طرف آنے سے منہ پھیر جاتا ہے۔ ان کا یہ طرز عمل اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں آتش دوزک تو ہمیں مس تک نہ کرے گی، اور اگر دوزک کی سزا ہم کو ملے گی بھی تو بس چند روز۔ ان کی خود ساختہ عقیدوں نے ان کو اپنے دین کے معاملے میں بڑی غلط فہمیوں میں ڈال رکھا ہے۔ مگر کیا بنے گی ان پر جب ہم انہیں اس روز جمع کریں گے جس کا آنا یقینی ہے۔ اس روز ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ پورا دے دیا جائے گا، اور کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ کہو، خدایا ملک کے مالک، تو جس سے چاہے حکومت دے اور جسے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت بخشے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ بھلائی تیرے اختیار میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے، اور دن کو رات میں، جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے اور بے جان میں سے جاندار کو، اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق اور دوست ہرگز نہ بنائے۔ جو ایسا کرے گا اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، یہ معاف ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر ایسا طرز عمل اختیار کر جاؤ، مگر اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خبردار کر دو کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے خواہ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ بہرحال اسے جانتا ہے۔ زمین و آسمان کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے، اور اس کا اقتدار ہر چیز پر حاوی ہے۔ وہ دن آنے والا ہے جب ہر نفس اپنے کیے کا پھل حاضر پائے گا، خواہ اس نے بھلائی کی ہو یا برائی۔ اس روز آدمی یہ تمنا کرے گا کہ کاش ابھی یہ دن اس سے بہت دور ہوتا۔ اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور وہ اپنے بندوں کا نہایت خیر خواہ ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا۔ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ ان سے کہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت قبول کر لو، پھر اگر وہ تمہاری یہ دعوت قبول نہ کریں تو یقیناً یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کرتے ہوں۔ جزاک اللہ خیر حفیظ الرحمان بھائی۔ آج ہم نے جو کل تلاوت کی تھی اور کل بھی ہم نے یہ ترجمہ بھی پڑھا تھا اور اس پر تبادلہ خیال کا آغاز کیا تھا، آج ہم نے یہ ترجمہ دہرایا ہے آیت نمبر 10 سے لے کر آیت نمبر 32 تک کا، اور انشاءاللہ اب ہم جو ہے فورم کو اوپن کریں گے، اور کل جہاں پر ہمارا جو ڈسکشن تھا، جو ہم نے اس کو اسٹاپ کیا تھا، وہیں سے انشاءاللہ جو ہے نا ہم آگے چلیں گے باذن اللہ تعالی۔ فورم اوپن ہے ڈسکشن کے لیے، نکات اٹھانے کے لیے اور گفتگو کرنے کے لیے۔ میں یہاں سے جو ہے آپ کے سامنے جو نکات ہم نے کل ڈسکس کیے تھے وہ لے آتا ہوں۔ پہلے یہ کفر کا رویہ جو ہے یہ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا، جو حاشیہ نمبر 8 تھا اس کا، یہاں سے کفر پہ کل بات ہوئی تھی، اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کفر ہوتا کیا ہے، ایمان کیا ہوتا ہے، اس کا لغوی مطلب کیا ہوتا ہے، اور اسلام کی اصطلاحات میں کفر اور ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ پھر ہم نے کفر کی ٹائپس جو تھیں، 6 جو مختلف اس کی جو اقسام ہیں کفر کی، وہ ہم نے جو ہے پڑھی بھی تھیں اور اس کو بار بار اس کے اوپر دہرایا بھی تھا اور اس کو ڈسکشن بھی کیا تھا اس پر، اور کفران نعمت پر بھی بات ہوئی تھی، شکر پر بھی بات ہوئی تھی، اور کفران نعمت کی کیا کیا اس کے جو ہے اس کے پہلو ہوتے ہیں کفران نعمت کے، ان تمام نکات پر ہماری بات جو ہے وہ کل ہو گئی تھی۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کل ہم نے ماشاءاللہ اس نقطے پر ایک سیر حاصل ڈسکشن جو ہے وہ کل کیا تھا۔ اب ہم اس سے جو ہے وہ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اس سے آگے جو نکات ہیں ان پر جو ہے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ اس پر گفتگو شروع کیجیے۔ کوئی بھی بھائی بولنا شروع کر سکتے ہیں، چاہے تو ہاتھ اٹھا کے بات کر سکتے ہیں، چاہے بغیر ہاتھ اٹھائے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں۔ یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے مغلوب ہو جاؤ گے، جس کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے یہاں پر، کہ ان سے کہہ دو، یعنی کافروں سے جو لوگ انکار کرنے والے ہیں ان سے کہہ دو کہ قریب ہے وہ وقت جب تم مغلوب ہو جاؤ گے۔ یہ مغلوب ہونے کا کیا مطلب ہے یہاں پر؟ ایک مغلوب ہو جاؤ، پھر جو 2 گروہوں کا جن کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، کون کون سے 2 گروہ ہیں یہ جن کا تذکرہ کیا جا رہا ہے؟ مغلوب سے مراد حامد صاحب یہاں پر یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک ان سب کو جب اکٹھا کرے گا تو اس وقت یہ سب کے سب یعنی ہم سب اور اسپیشلی جیسے یہاں لکھا ہے کفار، تو وہ اس وقت مغلوب ہو جائیں گے۔ قیامت کے روز کی بات ہو رہی ہے، تو قیامت تو بہت دور ہے، کیونکہ آگے پھر لکھا ہے کہ اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے۔ لیکن کیا قیامت، لوگ تو یہ سمجھتے ہیں نا قیامت تو بہت دور ہے، مطلب وہ تو ابھی بہت دور جا کر، لیکن اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ قریب ہے وہ وقت۔ قیامت کو بھی جو ایمان والے ہیں وہ تو قریب ہی سمجھتے ہیں، ہم تو بظاہر ہماری تو یہی وہ ہے کہ بہت قریب ہے قیامت۔ جی یعنی ہم نے، جی طارق سعید بھائی بات کیجیے۔ یہ جب انسان کی موت ہوتی تو وہ اصل میں قیامت شروع ہو جاتی ہے، اس کی منزلیں آگے پھر وہ
وہ کہتے ہیں ڈیتھ ڈے از ڈومسڈے. تو میرا خیال ہے یہ اس سے مطلب ہے. اور جو دو گروپ ہیں وہ جنگ بدر میں جو ایمان والے تھے اور جو کافر تھے, ان دو گروہوں کی بات کی جا رہی ہے. جی ٹھیک. جی رفیق بھائی آپ بات کر رہے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں اس میں جو یہ کہا گیا ہے ان سے کہہ دو کہ وہ قریب ہے وہ وقت جب تم مغلوب ہو جاؤ گے. تو یہ جہنم تو قرآن پاک میں کئی دفعہ آیا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ جو جس کا انتظار کر رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ قریبی آ لگا ہو. احادیث میں سے ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو قیامت ہے وہ قریب ہی ہے. قیامت ایسے ہی ہے جیسے سورج بس غروب ہو رہا ہے تو ختم ہونے والا, اس کے بعد قیامت ہے. تو اللہ کے نزدیک جو ہے وہ تو ہمارے لیے تو ہو سکتا ہے بڑی دور نظر آ رہی ہو, 600 سال پہلے گزر گئے, 1400 سال ابھی پتہ نہیں کتنے اور گزرنے ہیں, لیکن اللہ کے نزدیک تو یہ بالکل قریب وقت آ لگا ہے. کیونکہ انبیاء سارے مبعوث ہو گئے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آخری نبی بھی آ گئے ہیں. تو اس لیے اب جیسے احادیث میں بھی ہے کہ قیامت اب قریب ہی ہے, اس لیے کہا گیا ہے. کوئی اور بھائی اس نقطے پر بات کرنا چاہیں؟ اچھا, دوسرا اینگل یہ بھی ہو سکتا ہے آج کے, یعنی کہ ایک تو سیدھا سا کلیئر الفاظوں میں یہ جو ایڈریس کیا جا رہا ہے جو کفر کا رویہ جنہوں نے اختیار کیا ہے, اور آگے ان کے مقابلے میں ان کا مال کچھ نہ کام آئے گا, نہ اولاد, اور ان کا انجام بھی ویسے ہی ہوگا. پھر آگے کہ جن لوگوں نے تمہاری دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ان سے کہہ دو کہ قریب ہے وہ وقت جب تم مغلوب ہو جاؤ گے. اب مغلوب دو ہی اینگل ہیں. ایک تو یہ کہ اگر وہ یعنی اگر اس دنیا میں جیسے ایک وقت قریب آ جائے گا جب مسلمان حاکم ہو جائیں گے اوور آل دا ورلڈ, اب تم مغلوب ہو جاؤ گے, وہ کافر جب مغلوب ہو جائیں گے اور جہنم کی طرف, یعنی جب وہ مارے جائیں گے تو وہ ڈائریکٹ وہ جہنم کو, یعنی جب وہ کافر مرتا ہے تو اس کو ایک دکھلایا جاتا ہے جیسے حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے. تو ایک پس منظر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ وقت قریب, یعنی قیامت قریب سے پہلے اس دنیا میں مسلمان ہی حاکم ہوں گے, مسلمان کوئی ہوگا اور کافر محکوم ہوں گے, مغلوب ہوں گے. یہ بھی ایک پس منظر ہو سکتا ہے اس آیت کی نظر سے. باقی وہ تو سیدھا کلیئر ہی ہے. دوسرا قرآن میں ہم نے جو ہے نا کئی جگہ جب ہم ترجمہ پڑھ رہے تھے تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دن کا تذکرہ کیا تھا. تو آپ میں سے کسی کو یاد ہے کہ کتنا اللہ تعالیٰ نے اس کا ڈیوریشن بتایا تھا اپنے دن کا؟ 50,000 کا, جب وہ حساب کتاب والا دن. ایک جگہ آپ نے 50,000 سال بتایا. جی, ایک جگہ 1,000 سال. 1,000 سال. جی, 1000 سال. دونوں تذکرے آئے ہیں, 1000 سال کا بھی تذکرہ آیا ہے اور 50,000 سال کا تذکرہ بھی آیا ہے. تو اب اگر آپ دیکھیں, وہ ہم نے اس وقت بھی ڈسکس کیا تھا اس بات کو کہ یہ ڈفرینٹ ڈائمنشن کے دن ہو سکتے ہیں, لیکن اس میں جو منیمم دن اللہ تعالیٰ نے اپنا بتایا ہے وہ 1000 سال کا ہے. تو یعنی اللہ تعالیٰ کے 1000 سال کا جو دن ہے اس میں رپورٹس جاتی ہیں اور احکامات آتے ہیں. تو دنیا کے جو 1000 ایئرز ہیں وہ اللہ کے نزدیک ایک دن ہے وہ بیسکلی. اور ہم نے قرآن میں بھی پڑھا اور احادیث میں بھی پڑھتے ہیں. قرآن میں ہم نے پڑھا تھا واضح طور پر کہ جب یہ لوگ اٹھیں گے اور ان سے پوچھا جائے گا, جب قبروں سے اٹھیں گے, یہ حشر کے دن جب قبروں سے اٹھیں گے پوچھا جائے گا کہ تم لوگ کتنی دیر اس حالت میں رہے. تو وہ لوگ اب ذرا سوچیں کہ جو بندہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو بندہ مرا ہوگا وہ بھی جب قیامت کے دن اٹھے گا تو وہ سوال کا جواب وہی دے گا کہ ہم تو بہت تھوڑی سی دیر جو ہے نا اس کیفیت کے اندر رہے ہیں. تو گویا وہ جو کیفیت ہے جس میں انسان مرنے کے بعد جو ہے وہ چلا جاتا ہے, اور میدان حشر جب لگے گا اس کے درمیان کی جو ڈیوریشن ہے تو انسان کے لیے وہ بہت تھوڑی سی ہی ڈیوریشن ہوگی. اور اگر اپنی زندگی کو بھی اگر انسان انالائز کرے تو یہ بظاہر ہم کہتے ہیں کہ 60 سال 70 سال 100 سال بہت بڑی زندگی سمجھتے ہیں, لیکن ذرا اپنی زندگیوں کا جائزہ لے لیں جن کی 40 50 60 سال 65 سال کی زندگی گزر گئی ہے, تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ایسا ہی لگتا ہے کہ بالکل ایسا تھوڑے سا یہ ٹائم تھا جو ہم نے گزارا پیچھے. تو یہ بنیادی طور پر جو دنیا کی ہماری زندگی ہے اور جو اس کے بعد والی آخرت تک کی جو پوری زندگی ہوگی یہ ہے ہی بہت چھوٹا سا ڈیوریشن. ہمارے کبھی سوچ میں ایسا آتا ہے کہ ہم اس کو بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ
یہ فرماتے ہیں کہ یہ بہت قریب ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ تم سمجھو کہ قیامت بہت دور ہے. اور اس میں جو ہمارے لیے سبق پوشیدہ ہے وہ یہ کہ ہمیں ہر وقت یاد رکھنا چاہیے کہ موت بھی بہت قریب ہے، کسی وقت بھی آ سکتی ہے ہم میں سے کسی کو بھی. اور اسی طرح قیامت بھی بہت قریب ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اسے برپا کر سکتے ہیں. جہاں تک مغلوب کی بات آ رہی ہے تو بہت ساری دفعہ ایسا ہوتا ہے لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ بھئی آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جو کفر کرنے والے لوگ ہیں وہ دنیا میں مغلوب ہوں گے، لیکن یہ تو جو ہے وہ ترقی ہی کرتے چلے جا رہے ہیں اور طاقت ہی پکڑتے چلے جا رہے ہیں اور کامیابیاں ہی حاصل کرتے چلے جا رہے ہیں اور فتوحات ہی حاصل کرتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ جو دنیا میں بظاہر اگر وہ غالب بھی ہیں، اگر مال بھی زیادہ ہے، اگر طاقت بھی زیادہ ہے اور اگر ان کا ملک بھی بہت بڑا ہے، اگر ان کے پاس لوگ بھی بہت زیادہ ہیں، تب بھی یہ اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب صرف ایک دھوکے کا ایک سامان ہے تمہارے پاس جو موجود ہے. لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا وہ حساب کا دن آئے گا یہ سب لوگ مغلوب ہو جائیں گے اور سب کے جو ہے وہ ہاتھ پیر بندھے ہوں گے اور یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ موجود ہوں گے. تو مغلوب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اسی لیے فرعون کا تذکرہ آیا آگے چل کر کہ چاہے انسان فرعون جیسا ہی بن جائے اور کوئی گروہ فرعون جیسا ہی بن جائے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر جو ہے ان سب کو مغلوب ہی کر دے گا ان لوگوں کو. پھر آگے 2 گروہوں کا تذکرہ ہے جس پر ہم مزید گفتگو کرنے والے ہیں آگے، کہ ہم نے اس کی جو شروع میں پس منظر اور شان نزول پڑھی تھی اس میں بھی ہم نے جو ہے یہ دیکھا تھا کہ جو پہلی تقریر ہے جس کو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 32 تک، یہ جو ہے غزوہ بدر کے قریبی زمانے کی پورا جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے پورا. تو یہاں پر جن 2 گروہوں کا تذکرہ ہے وہ ایک مومنین کا گروہ اور دوسرا کافروں کا گروہ جو ہے اس کا تذکرہ یہاں پر آیا ہے. آگے چلتے ہیں. اور جو غزوہ بدر میں کے حوالے سے جو کیفیت اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کی ہے مومنین کی، تو اس کو کوئی بھائی اگر اس کو تھوڑا سا اپنے الفاظ میں بیان کر دیں کہ جو ہم نے کل اس کی تشریح بھی پڑھی تھی تو اس کو کچھ اپنے الفاظ میں جو بھی انڈرسٹینڈنگ بنی ہے یا کفار کا کیا رویہ تھا، مسلمانوں کا کیا رویہ تھا، ایون یعنی میدان جنگ میں یا جنگ کے لیے جو جا رہے تھے تو اس وقت بھی مسلمانوں کی کیفیت کیا تھی اور کفار کی جو کیفیت کیا تھی وہاں پر، کیونکہ اس میں بہت بڑا سبق پوشیدہ ہے مسلمانوں کی اجتماعیت کے لیے. جی رفیق بھائی. جی اس میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا یہ ایک چارٹر بیان کیا ہے کہ جب مسلمان مجاہد جنگ کے لیے جا رہے ہوں تو ان کی کیفیت کیا ہونی چاہیے. اس میں 3 پوائنٹ ہیں. سب سے پہلے یہ ہے کہ کفار جو ہیں وہ کیا کر رہے تھے، ناچ رہے تھے، گانے گا رہے تھے، لونڈیاں ان کے ساتھ تھی اور خوب دادے عیش کر رہے تھے، لیکن ان کے مقابلے میں مسلمانوں کا رویہ کیا تھا، وہ اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے، نمازیں پڑھ رہے تھے، روزے سے تھے اور بات بات پر اللہ کا نام لے رہے تھے. نمبر 1 کہ جب بھی کوئی مجاہد اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے نکلے تو پہلے نمبر پہ یہ ہونا چاہیے اس پہ کہ وہ اللہ کو یاد کرے، اپنی نمازیں بھی پڑھے، اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ تعداد پہ نہ فخر کرنا چاہیے، نہ اپنے آپ کو کمزور سمجھنا چاہیے کہ ہماری تعداد کم ہے، ہمارے پاس سامان کم ہے، مخالف کے پاس تعداد بھی زیادہ یا سامان بھی زیادہ ہے. اس کا جو ہے یہ بالکل کسی قسم کی فکر نہیں کرنی چاہیے. اور تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب غالب اللہ کی غالب طاقت سے غافل ہو کر جو لوگ اپنے سر عثمان اپنے حامیوں کا سر، اور یہ ہے کہ اس میں اپنی اگر تعداد زیادہ ہے تو اس سے پھولنا نہیں چاہیے، غرور نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک 3 پوائنٹ جو ہے میرے ذہن میں آ رہے تھے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے. جزاک اللہ خیر. کوئی اور بھائی اس نقطے پر بات کرنا چاہیں؟ اس میں بڑی جو انیشلی سٹارٹ ہو رہا ہے وہ ڈفرنس وہ بتا رہے ہیں مولانا صاحب بڑے پیارے اس میں، کہ اخلاقی جو ڈفرنس ہے دونوں میں اخلاقی لحاظ سے وہ بڑی ہائی لیول پہ، یعنی جو پرہیزگاری تھی ان کی اور یہاں یعنی یہاں مسلمانوں کی پرہیزگاری، خدا ترسی. اب معاملات جو آ رہے ہیں جو حقوق اللہ نمازیں اور روزے آ رہے ہیں وہ برابر چل رہے تھے، لیکن جو پرہیزگاری خدا ترسی وہ انتہا درجے کی، اور جو بیلنسڈ تھا آپس میں ضابطہ وہ بڑا ہی شاندار تھا. اور وہ پھر نمازیں اور روزے جس چیز کو
آپس میں جو بانڈنگ کہتے ہیں، جو ایک دوسرے سے مسلمان جڑے ہوئے تھے، وہ یہ تھا آپس میں ایک دوسرے سے رویہ، تعلق جو مضبوط تھا، جو بیسیکلی پاورفل آپ کہتے ہیں اس کو. جزاک اللہ. پہلے طارق سعید بھائی بات کر لیں، پھر ساجد بھائی. طارق سعید بھائی. جی، اب اسی چیز کو اگر ہم آج اپنے حالات سے ریلیٹ کریں تو رویہ تقریباً کفر کی طرف تو وہی ہے، وہی عیاشیاں اور وہی ان کا جو کردار ہے، جس طرح وہ ظلم اور زیادتی اور وہ عورتوں کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں، وہ ہم نے اپنے پچھلے 15 20 30 سال کی زندگی میں بڑے قریب سے دیکھا. تو ہمارے لیے یہ وارننگ ہے کہ اگر ہم بھی اسی کی طرح کی ہماری فوجیں اور ہمارے جو سولجر اور ہمارے جو مجاہد بھی اسی طرح کی اگر کردار اپنائیں گے تو پھر کوئی اللہ کی طرف سے گارنٹی نہیں ہے ہماری فتح کی یا ہم کامیاب ہو جائیں گے اس کے. تو ہمیں بھی وہی رویہ اپنانا ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں، جو بدر میں یا احد میں یا دوسرے غزوات میں صحابہ کا تھا، جو ابھی ہم نے اس کی ڈیٹیل پڑھی. تو یہ ایک ہمارے لیے سبق ہے اور ایک لمحہ فکریہ اور نقطہ فکریہ ہے ہمارے. جزاک اللہ خیر. ساجد بھائی. میرا بھی ایکچولی یہی جو طارق بھائی نے بھی بات کی، اسی سلسلے میں میرا بھی وہ نقطہ نظر یہی تھا کہ اس وقت بظاہر ایک میدان تھا، میدان بدر، جہاں جنگ لڑی گئی، لیکن اب انہوں نے کفار نے اس وقت بھی جنگ کا اعلان کیا ہوا ہے، اور وہ مختلف محاذوں پر جنگ لڑ رہے ہیں مسلمانوں سے، اور نہ وہ کسی کی زبان کو دیکھتے ہیں، نہ کسی کے ملک کو، نہ تہذیب کو، صرف ایک اسلام کو اور ایمان والوں کو مخصوص جو ہے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے دنیا میں اس وقت بھی، مختلف ممالک میں. اس وقت بھی اگر ہم دیکھیں تو جہاں جہاں مسلمان ہیں وہ انتہائی جو ہے نا وہ یعنی نبرد آزما ہے ان طاقتوں سے، اور ایمان والوں کی وہی صورتحال ہے، اور ہونی کیسی چاہیے وہ یہاں پر جو ہے پتہ چل رہا ہے کہ مسلمانوں کو یعنی ایمان والوں کو کس سے مدد لینی ہے، اسی طریقے سے نمازوں سے، اپنے اخلاق سے، پرہیزگاری سے، اور اللہ پاک کی جو ہے مدد نصرت اللہ پاک سے جو ہے مانگنی ہے، اور یہ نہیں کہ اپنی یعنی مفلسی کو اور اپنی کمزوری کو اس کو جو ہے وہ اپنی کمزوری سمجھیں، اپنی تعداد کو. صرف اللہ کی طرف جو ہے نا رجوع کرنے والی بات ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس اور ہے بھی کچھ نہیں. مسلمان یا ایمان والا ہمیشہ جو ہے وہ اللہ کی طاقت کے ساتھ ہی آگے بڑھتا ہے. تو یہ بظاہر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے یہاں پر میسج. جزاک اللہ خیر. جی شاہد محمود بھائی آپ بات کیجیے. جی السلام علیکم. میری بات ویسے جو ہے دونوں بھائیوں نے کر دی ہے. ایگزیکٹلی میں یہی بات کرنے چاہ رہا تھا کہ یہ دو گروہ جو ہیں یہ شروع سے لے کر آخر تک جو ہے یہ دو گروہ ہی رہیں گے. تیسرے گروہ کا بھی ذکر کیا ہے قرآن عظیم نے، لیکن اسی طرح جو ہے یہ یہاں پہ جو اسپیسیفکلی بتایا گیا ہے کہ کس طرح یہ ایک وہ دور تھا اور وہ کون سا ایک سٹیج ہے اور لشکر ہے، پھر وہ جنگ کا وہ ایک پورا انوائرمنٹ جو ہے وہ سامنے بیان کیا گیا ہے. تو ایگزیکٹلی دونوں بھائیوں کی طرح سے میں بھی یہی کہتا ہوں کہ آج جو حالات ہیں، آج ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم بھی جب جنگیں ہوں گی اس میدان میں جائیں گے تو یہ اس طرح کی دو چیزیں جو ہمارے سامنے آئیں گی. ایگزیکٹلی یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ آج جو ہے وہ ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ورسڈ ہو، جس میں بدعات اور شرک ہمارے معاشرے میں، اور خاص طور پر وہ لوگ جی آپ کی طرح آواز کے رک جو گئی ہے وہ جہاں پہ ہر طرح کے جو لوگ ہیں وہ آ رہے ہیں، اور خاص طور پہ ہندوؤں کے ساتھ جو ہمارا جو آفس میں جو ہے انوائرمنٹ ہے، اور کس طریقے سے وہ ایک پوری ایک پلاننگ کے ساتھ اور کس طرح وہ جو ہے ایگزیکٹ یہی چیزیں جو مولانا نے لکھی ہیں کہ ناچنے اور گانے والی لونڈیاں اور شراب، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کفار کی طرف سے ملیں گی. اور آج بھی ہمیں جو ہے کہ اس چیز کی ضرورت ہے معاشرے میں، اور جہاں پہ کہیں بھی ہم لوگ ہیں تو ہماری جو اسٹرینتھ ہے وہ ہماری پرہیزگاری ہے، خدا ترسی ہے، اور اخلاقی انضباط جو ہے وہ سامنے ہیں، نمازیں ہیں، روزے ہیں، اور صرف خدا سے جو ہیں دعائیں التجائیں ہیں. تو ایگزیکٹ وہی انوائرمنٹ ہے، وہی چیزیں ہیں، لیکن ہمیں جو ہے یہ اس آپشن کے ساتھ جو ہے وہ اس میدان میں ڈیفینیٹلی اترنا ہے اور اس کا مقابلہ بھی کرنا ہے. جزاک اللہ خیر. ساجد بھائی کچھ اور کہنا چاہ رہے ہیں؟
नहीं हामिद भाई बस मेरी बात हो गई जी, ठीक है, ठीक, जज़ाकल्लाह, क्योंकि आपका वो हैंड रेस था तो मैंने कहा तो ये नहीं है, ये बात हमें पता चल रही है यहाँ पर कि अगर दो गिरोहों का जो है मुकाबला हो रहा है, एक मुसलमान और एक जो है काफिर हैं और इनकार करने वाले हैं, चाहे वो कोई भी हो, मुशरिकीन हो या किसी और तरह के काफिर हों, जब भी ये दो गिरोहों का मुकाबला होगा तो अल्लाह की मदद जो है वो मुसलमानों के साथ उस सूरत में होती है कि मुसलमानों के लश्कर में या मुसलमानों की जो फौज है या मुसलमानों के जो सिपाही हैं उनके अंदर तकवा मौजूद हो, परहेजगारी का मतलब है तकवा उनके अंदर मौजूद हो, अल्लाह से डरने वाले हों, अल्लाह से डर के काम कर रहे हों, हर काम, कोई बुराई करने से डर रहे हों, नेकियां कर रहे हों, अखलाकी तौर पे जो है वो मुनज़्ज़म हों, यानी वो सच बोलने वाले हों, वो बहादुर हों, वो ईमानदार हों, वो दयानतदार हों, वो अहद पूरा करने वाले हों, नमाज़ें पढ़ने वाले हों और अल्लाह का नाम, अल्लाह का ज़िक्र उनकी ज़बान पे जारी व सारी हो। अगर ये कैफियत हो तो मुसलमानों के गिरोह की तरफ फिर जो है अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल होती है। दूसरा सबक हमें ये मिल रहा है कि मुसलमानों की तादाद कितनी ही कम क्यों ना हो और इज्जत के साथ जीना चाहिए दुनिया के अंदर। ये कह के कौम को नहीं डराना चाहिए कि हमारे पास मुकाबला करने की ताकत नहीं है या हम जो है वो जो एक दुश्मन है वो बहुत बड़ा है और हम उस दुश्मन से मुकाबला करने की ताकत नहीं रखते हैं। तो ये इस तरह की बुज़दिली और इस तरह के बुज़दिली के जो अल्फाज हैं और ये इस तरह की बुज़दिली की जो बातें हैं, ये मुसलमानों को या मुसलमानों की फ़ौजों को, इन लोगों को ये चीज़ें बिल्कुल भी ज़ेब नहीं देती जब हम ये हमारे सामने बिल्कुल सामने वाज़ेह सबक आ रहा है। एक और सबक जो हमें मिलता है यहाँ से कि कुफ्र या कुफ़ार जो हैं, कुफ्र की राह पे चलने वाले, उनकी कोशिश ये होती है या उनकी कोशिश ये होगी कि मुसलमानों के जो लश्कर हैं, मुसलमानों की जो ख़ुसूसन जो मुसलमानों की फ़ौजें हैं, उनके अंदर वो कैफियत पैदा कर दी जाए जिनका तज़किरा यहाँ पर कुफ़ार की कैफियत से आया है। यानी कि उनके अंदर शराब को आम कर दिया जाए, उनके अंदर जो है वो नाचने गाने को आम कर दिया जाए, उनके अंदर जो है ना वो बदकारियों को आम कर दिया जाए, उनके अंदर बद अखलाकी को आम कर दिया जाए, उनके अंदर करप्शन को आम कर दिया जाए। ये फिर कुफ़ार की कोशिश होगी कि मुसलमानों के जो लड़ने वाले गिरोह और मुसलमानों की जो फ़ौजें हैं उनकी कैफियत ऐसी कर दी जाए ताकि जो अल्लाह की मदद उनको मिलने वाली है वो जो है उससे दूर हो जाए। ये एक चीज़ हमने देखी है यहाँ पर। जी, तारिक सईद भाई ने शेर लिखा है, फ़ज़ाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी। ये इन्होंने जो है वो अल्लामा इकबाल का शेर जो है वो लिखा है इन्होंने, उस वक्त बयान नहीं किया था। फ़ज़ाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, उतर सकते हैं गर्दों से, गर्दों कहते हैं आसमान को, कतार अंदर कतार अब भी। माशाल्लाह तारिक भाई, जज़ाकल्लाह खैर। आगे चलते हैं और अब देखते हैं कि अल्लाह ताला ने जो इंसान जिन चीज़ों में मशगूल होता है दुनिया के अंदर ज़्यादा, उनका तज़किरा किया है। अब ज़रा इस पर कोई भाई बात कर लें ज़रा कि वो चीज़ें जिसके लिए सारी तगोदा हो रही है, जिसके लिए इंसान दौड़ धूप कर रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक मेहनत कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, दुनिया के अंदर यहाँ से वहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्या उसकी जो है वो गेन क्या करना चाहता है वो अल्लाह ताला ने यहाँ पर बयान किया है। तो यहाँ से अगर कोई भाई जो है इसको पढ़कर अपने अल्फाज में यहाँ से बयान करें कि वो मरगूबात नफ्स का अल्लाह ताला ने जो तज़किरा किया है वो क्या है। हामिद भाई ये तो सारी चीजें वही हैं जिनमें अभी हम पढ़े हुए हैं इस वक्त। ये ज़रा बयान फरमाइए ना। इसमें औरतों के मुतालिक है कि लोगों के लिए जो अट्रैक्शन है वो औरतों की है। औलाद हर एक चाहता है कि औलाद हो उसकी ज़्यादा हो और औलाद में फिर वो चाहता है कि बेटे हों, सोने चांदी के ढेर। यकीनन वो आज भी हम इसी तकदो में और उसको जमा करने में इंसान लगा हुआ है। फिर इसी तरीके से मवेशी और ज़मीनों के अंदर के बहुत सारी ज़मीनें हों जहाँ से उसको जो है फसलें मिलें बहुत ज़्यादा और बड़ा ज़मींदार वो कहलाए। हर यानी गर्ज ये कि इंसान ये चाह रहा है कि दुनिया की जो आर्जी नेमतें हैं वो सब के सब उसको मिल जाएं और थोड़ी ना मिलें, यानी बहुत ज़्यादा की ख्वाहिश करता है। तो अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि इसको खुशाइंद बना तो दिया गया है मगर ये हैं बहुत थोड़े कलील वक्त के लिए। तो और हकीकत में जो अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि ठिकाना तो वही है जो अल्लाह पाक के पास है, जो कि यकीनन जन्नत है।
کیونکہ ابدی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گی. اور یہاں کی جو اٹریکشن والی جو چیزیں اللہ پاک نے یہاں بیان فرمائی ہیں وہ سب کی سب ختم ہو جانے والی ہیں زندگی کے ساتھ ہی، اس عارضی زندگی کے ساتھ. صحیح. اچھا، اس میں ایک تذکرہ یہ کیا گیا کہ خوش آئند بنا دی گئی ہیں. اچھا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کے بارے میں شاید یہ تو کوشچن نہ ہو کسی کا بھی کہ لوگوں کو یہ چیزیں مرغوب نہیں ہوتی ہیں یا ان کو پسند نہیں ہوتی ہیں یا ان کی خواہش اور آرزو نہیں ہوتی کہ یہ ساری چیزیں ان کو مل جائیں. تو ایسے تو شاید دنیا میں بہت ہی کم لوگ شاید مل پائیں کہ جو یہ کہہ سکیں کہ ان کے دل میں بالکل بھی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ ان میں سے کوئی چیز جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ نہ ملے ان کو. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ ساری چیزیں انسان کو مل جاتی ہیں، اور یہ ساری چیزیں انسان چاہتا کیوں ہے؟ اس کی مطلب بیسک اس کے پیچھے موٹیو کیا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں حاصل کرنے کا؟ دو سوال ہیں، کیا یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا اس کے پیچھے موٹیو کیا ہوتا ہے، مطلب یہ چیزیں حاصل کرنے کا. حامد موٹیو تو کامیابی. میں جواب دوں حامد بھائی؟ جی 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 جی. السلام علیکم. اچھا، اس کے لیے بیسک موٹیو یہ ہوتا ہے کہ خوشی حاصل کرنا. انسان خوش ہونا چاہتا ہے. ان دا اینڈ ان تمام چیزوں کے خوشی حاصل کرنے کے لیے وہ مال و دولت، عورتیں، اولاد اور یہ تمام چیزوں کا ذکر جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے وہ خوشی حاصل کرنے کے لیے اور دل اور سکون حاصل کرنے کے لیے تمام چیزیں حاصل کرنا چاہتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن مجید میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ تم ان چیزوں کے پیچھے مت بھاگو. اگر تمہیں اصل سکون چاہیے تو اللہ کا ذکر کرو، اسی میں تمہیں سکون ملے گا اور اسی میں تمہیں خوشی حاصل ہوگی. ان سے کچھ نہیں ملے گا. اس سے خوش آئندہ سراب ہے، تمہیں بس اچھا لگتا ہے اور چند روزہ ہے. لیکن اور آگے جس طرح کہے بھی، آگے اسی آیت میں بھی کہے کہ تقویٰ کی روش اختیار کرے گی، ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ہمیشہ رہیں گے. تو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اگر کامیابی اور سکون چاہتے ہیں تو تقویٰ کی روش اختیار کریں. یہ میں کہنا چاہتا ہوں. جزاک اللہ خیر. جی طارق سعید بھائی بات کر لیجیے. جی طارق سعید بھائی آپ بات کر رہے ہیں؟ جی وہ بس ان میوٹ میں کر رہا تھا. جی حامد بھائی، اگر اس ساری کائنات کا جو خلاصہ اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن پاک میں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات، یہ ساری زندگی موت جو بنائی ہے اصل میں وہ یہ دیکھنے کے لیے کہ کون اچھے اعمال کر کے آتا ہے تاکہ اس کو اس کا انعام دیا جائے. یہ تو ہے اس کا سارا پرپس. اب ظاہر امتحان جو ہے، ہم سب امتحان میں ہیں، اس میں اللہ پاک نے بڑی اٹریکشنز بھی پیدا کی ہیں. ویسے نہیں تو امتحان وہ اتنا وہ مؤثر نہ ہوتا، تو اس میں اٹریکشن پیدا کی ہیں. لیکن یہ منع نہیں کیا، جائز طریقے سے جو بھی آپ حاصل کرنا چاہتے ہو ضرور کرو. ایک اللہ پاک نے ایک میدان بھی ہم سب کو دیا، ترقی کریں سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، اس میں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے جائز طریقے سے. تو ایک تو بات یہ آ گئی. اب یہ کیوں ہم یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو ایک مقابلے بازی ہمارے معاشرے میں، ایک دوسرے سے ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ہمارے رشتہ داروں میں ہے، ہمارے کولیگز میں ہے، ہمارے گلی محلے میں، ایک سوسائٹی میں ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. دوسرے ہمیں یہ فکر رہتی توکل کی کمی کہ ہم اپنی اولاد کے لیے جو وہ میک شور کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے انف ہم چھوڑ دیں، ان کو مسائل نہ ہو، اور وہ جس بھی طریقے سے ہو. اور تیسری چیز ایک ہوس ہے. مطلب کہ آپ اندازہ کریں کہ اتنا پیسہ ہے، اتنا پیسہ، اس کے باوجود آپ دیکھیں میگا کرپشن کے جو سکینڈل آ رہے ہیں، تو مطلب انسان حیران ہو جاتا ہے کہ آلریڈی ان کے پاس اتنے، یہ کیا کریں گے، کہاں لے کے جائیں، کوئی سمجھ نہیں آتی. تو یہ دو تین چیزیں میں بتا رہا ہوں. جزاک اللہ خیر. جی ساجد بھائی آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی حامد بھائی، میں بھی یہی بات تھی، لیکن جو چیزیں اللہ پاک نے یہاں پر بیان فرمائی ہیں وہ کچھ اس طرح سے ذہن میں آ رہا ہے کہ انسان ایکچولی ان کے حصول کے زیادہ حصول میں اپنی کامیابی سمجھتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ چیزیں زیادہ ہوں گی تو شاید وہ کامیاب کہلائے گا یا کامیاب ہو جائے گا. تو اس وجہ سے وہ تقدم میں لگتا ہے اور زیادہ اس کی طرف محنت جو ہے وہ کرتا ہے. بس یہ میرے ذہن. جزاک اللہ خیر. یعنی ابھی اس کے جی حفیظ بھائی بات کریں. اچھا ہاں 2 منٹ کے میں بھی کہوں گا کہ جی کریں. دیکھیں، پہلی بات تو یہ بائی ڈیفالٹ ہے ہم میں
ٹھیک، نفس ہے، ٹھیک، اور اس کو مرغوبات پسندیدہ چیزیں ہیں. کیا یہ موٹو غلط ہے؟ نہیں غلط ہے. کیا جو ڈیفالٹ بائی ڈیفالٹ دیا گیا ہے ان چیزوں کی اٹریکشن غلط ہے؟ نہیں ہے. لیکن جیسے یہ اٹریکشن بائی ڈیفالٹ تو ہم میں آ گئی، لیکن اس کی طرف سب چیزیں باقی ثانوی یعنی باقی دوسری چیزیں کی حیثیت کم ہو جائے، یعنی اس میں ہم اتنے بڑھ جائیں. جیسے صحابہ کرام عشرہ مبشرہ میں تھے، سب سے بڑے بزنس مین تھے، عبدالرحمن بن عوف یا دوسرے صحابہ کرام. کیا ان کا کاروبار کم تھا؟ کیا انہوں نے کاروبار چھوڑ دیا؟ ان کے پاس پیسوں کی کوئی کمی تھی، لیکن وہ اللہ کی راہ میں اس کو خرچ. یعنی یہ جو آپ کے پاس جو موٹو، یہ فورس ہے، جب آپ ان کو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ میں لے جائیں گے، یعنی اپنی اولاد کو اتنی تربیت کریں گے کہ جانے کے بعد بھی آپ کا صدقہ جاریہ رہے گا. وہ اولاد، آپ نے پیسہ کمایا سونے چاندی کے، لیکن وہ اللہ کی راہ میں ایسے خرچ کیے کہ وہ کنٹینیو آپ کا صدقہ رہا. یہ اچھا ہے، یہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے، یہ ختم نہیں ہونا چاہیے، یہ بالکل ہونا چاہیے. ہمیں اس کو چھوڑ دیں، نہیں چھوڑنا چاہیے. ہمیں سوسائٹی میں یہ چیز ہے، لیکن وہ پازیٹیو. اچھا، حرص اور ہوس جب اس میں آ جاتی ہے، وہ تذکیر نفس کی، پھر اس میں آپ اس خرابی کی طرف آ جاتے ہیں. یعنی آپ کو بیلنس بیچ میں چلنا پڑے گا. آپ اس کو چھوڑ کے جنگل میں نہیں رہ سکتے، چھوڑ کے آپ بالکل ہر چیز چھوڑ کے چلے جائیں. نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے. اس معاشرے اور سسٹم میں رہتے ہوئے بیچ کا راستہ اختیار کرے. جھاڑی جیسے خاردار جھاڑیاں ہوں چوت گرد، اس سے بچ کے دامن بچا کے آپ کو چلنا ہے. جزاک اللہ خیر. میرا خیال ہے بہت ہی کمپریہنسو باتیں آئی ہیں، اور بھائیوں نے اس کے جتنے پہلو ہو سکتے تھے اکثر پہلو جو ہے یہاں پر آپ نے کور کر لیے ہیں. ساجد بھائی نے جو بات کی ہے جس حوالے سے وہ ویلڈ ہے، طارق بھائی نے بات کی، طارق سعید بھائی نے، حامد قیوم بھائی نے بات کی ہے، حفیظ الرحمان بھائی نے بات کی ہے. تو آپ نے جتنے بھی اس کے پہلو ہو سکتے تھے سارے پہلو ماشاءاللہ یہاں پر جو ہے وہ کور کر دیے ہیں. اور یہ بات بھی ہمارے سامنے آ گئی کہ بنیادی طور پر یہ انسان اس سے یہ چیزیں حاصل کر کے، ایک تو اس کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں سمجھتا ہے کہ اگر یہ چیزیں مجھے مل جائیں گی تو مجھے راحت ملے گی، مجھے خوشی مل جائے گی دنیا کے اندر، مجھے سکون میں اثر آئے گا. کیونکہ بنیادی طور پر انسان سکون کے پیچھے، راحت کے پیچھے، خوشی کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، اور وہ ایزیوم کرتا ہے کہ یہ چیزیں مجھے مل جائیں تو مجھے خوشی ہوگی. میرے پاس جانور ہوں، کوئی پریشانی نہ ہو، دودھ مل جایا کرے، گوشت مل جایا کرے، اور بہت سارے میرے پاس جو ہے وہ مویشی ہوں، میری زمینیں ہوں، میرے باغات ہوں وہاں پر جن پر میں آرام سے وہاں پر گھوم پھر بھی سکوں، شکار بھی کروں وہاں پہ جا کر. اسی طرح اولاد ہو جن کی بات آئی یہاں پہ کہ بیٹے ہوں، اولاد ہو، اچھی تربیت یافتہ ہو اور بہت مضبوط جو ہے وہ ہو، خوبصورت عورتیں بیویاں ہوں ان کی، اور بینک بیلنس ہو، سونا چاندی ہو. یہ سب چیزیں جو ہے وہ انسان چاہتا ہے اس کے لیے دنیا میں سکون حاصل کرنے کے لیے. ایک اس کا پہلو یہ ہوتا ہے اس کا. تو کیا وہ سکون مل پاتا ہے دنیا کے اندر؟ اس کا بھی آپ نے تذکرہ کر دیا یہاں پر. حامد بھائی نے بات کی، حامد قیوم بھائی نے، کہ بھائی وہ تو دنیا میں انسان کو جو ہے نا وہ چیز نہیں مل پاتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو پھر اس کا ایک اور پہلو جو طارق سعید بھائی نے اس کے سامنے رکھا کہ انسان پھر اس کے اندر جو ہے نا وہ آ جاتا ہے کمپیریزن کے اندر، کہ بھئی یہ دوسروں سے بڑھ کر یہ چیزیں میرے پاس ہو جائیں. تو ایک اس کے اندر وہ بھی ایک وہ خوشی حاصل کرنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ بھئی دوسرے معاملات کے اندر پیچھے ہیں اور میں ان سے آگے ہوں. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر حویث پیدا ہو جاتی ہے. اور پھر یہ حویث کی مثالیں آئیں جو بھی آپ نے بات کی کہ بڑے بڑے جو ہے اتنا مال جمع ہو جاتا ہے کہ اس مال کی انسان کو کوانٹٹی بھی پتہ نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود وہ مزید جو ہے وہ جمع کرنے کے اندر جو ہے وہ لگا ہوا ہوتا ہے. حفیظ بھائی نے جو بات کی ہے کہ اٹ سیلف، مطلب ان چیزوں کو حاصل کرنا، اگر آپ غور کریں کہ اٹ سیلف برا نہیں ہے کہ بھئی عورت کا حصول جو ہے یعنی بیوی آپ کی ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے. تو لیکن یہ کہ اگر انسان جو ہے وہ وہی اسی کی حویث کے اندر لگ گیا ہے، عورتوں کی حویث کے اندر اگر پڑ گیا انسان، تو یا اسی طرح اولاد ہونی چاہیے بالکل. لیکن اگر اولاد کے لیے، جس طرح یہاں پر بھی ہمارے سامنے پہلے بھی بات آئی کہ اولاد کے لیے وہ بائی ہک اور بائی کروک کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائے انسان، تو یہ جو ہے اس کا اس صورت میں فتنے کے اندر پڑ جائے گا. یا مال و دولت حاصل کرنا اٹ سیلف برا نہیں ہے، لیکن مال و دولت حاصل کرنے کے لیے حلال ذرائع سے ہٹ جائے انسان. لیکن اور حلال ذرائع سے بھی جو کمائے، پھر جن کے حقوق ہوں ان کے حقوق ادا نہ کرے، جس کو جو دیا جانا چاہیے اس کے اندر سے وہ ادا نہ کرے اس کے اندر سے، تو یہ فتنہ بن جاتا ہے اس کے لیے. اسی طرح مویشی اور زرعی زمینیں ہیں. تو میرا خیال ہے الحمدللہ ہم نے اس پر کافی اچھا سیر حاصل ڈسکشن کیا ہے. آگے چلتے ہیں، اور رب کریم فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد کہ یہ بڑی خوشائند بنائی گئی ہیں لوگوں کے لیے اور لوگ ان کو اچھا سمجھتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سوال کیا ہے. اب یہ بڑا خوبصورت، اگر آپ اس انداز بیان کو دیکھیں تو بہت ہی خوبصورت انداز بیان ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
کہو میں تمہیں بتاؤں ان سے اچھی چیز کیا ہے. یعنی ان چیزوں کو تو تم اچھا سمجھتے ہو نا کہ تمہیں یہ بھی مل جائے اور یہ بھی مل جائے اور یہ بھی مل جائے, لیکن فرمایا کہ یہ بتاؤں کہ تمہیں ان سے اچھی چیز کیا ہے, اس پر ذرا بات کر لیجیے. تقویٰ کی روش کا یہاں پہ تذکرہ آیا ہے, اس کو کوئی بھائی ڈیفائن کریں گے؟ جی ساجد, جی ساجد بھائی پہلے بات کر لیں. جی السلام علیکم. اچھا حامد بھائی, یہ اللہ پاک نے تو یہاں پر وہ ساری چیزیں جو پہلے بیان فرمائی تھی کہ جن کے لیے انسان یہاں پر تقدو کر رہا ہے, وہ سب کی سب اللہ پاک نے آگے یعنی فرمایا کہ اگر تقوی کی روش اختیار کرو گے تو یہ ساری چیزیں میں تمہیں جو ہے وہ آخرت میں دوں گا, جو کہ اس سے کہیں زیادہ ہوں گی اور ہمیشہ کے لیے ہوں گی. تو تقوی جو ہے وہ بیسیکلی تقوی یہ ہے کہ اللہ پاک کا خوف, اللہ پاک کا ڈر اور اس کی جو ہے وہ بندگی اللہ پاک کی, اس روش کو اگر اختیار کرو گے تو اللہ پاک کے پاس وہی ساری چیزیں جو ہم دنیا میں یہاں پر جن کے لیے ہم مقابلے میں لگے ہوئے ہیں, وہ اللہ پاک وہاں جنت میں جو ہے وہ عطا فرمائیں گے. یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جی اظہار بھائی. اظہار بھائی آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ جی میں کہہ رہا ہوں السلام علیکم. جی جی تقوی کی روش کے تعلق سے یہ بات کر رہا تھا کہ جو لوگ تقوی کی روش اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں اور جن نہریں بہتی ہیں. جنت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اب جنت بھی جو ہے وہ ابھی اس کو جو ہے دنیا کے اعتبار سے تو انسان کمپیئر کر سکتا ہے کہ ہاں بھائی وہ جنت جو اللہ تعالیٰ کے اوپر فرما رہے ہیں, لیکن یہ ساری ڈپینڈ کرتا ہے یقین کی کیفیت کے اوپر. اچھا تقوی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان جو معلومات دنیا گیا ہے وہ سب اس کو حاصل ہو جائے تو اس کو تقوی حاصل ہوگا. نہیں, تقوی جو ہے وہ تو وہ ایک یقین کی کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین رکھنے کے بعد انسان کو حاصل ہوگا. اور جو عبادت اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے انسان کو یہ عبادت کرو گے اور ٹھیک ہے, تو اس میں پھر آپ کا جو ہے وہ تقوی بلڈ ہوتا ہے. تو تب انسان تقوی والا بن جاتا ہے تو اس کو پھر غیب کے اوپر یقین بھی آ جاتا ہے. جو غیب کی اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما رہا ہے وہ اس کا یقین ہو جائے گا. تو انسان پھر جو ہے ان چیزوں کا حصول اس کے لیے آسان ہو جائے گا. تو یہاں مطلب دنیا کی اس میں رہتے ہوئے انسان کے لیے بڑا مشکل ہے کہ غیب کی چیزوں کے اوپر جو جنت اور دوزخ کا یقین کرے. ان کو جو ہے وہ اس کے لیے بڑا مشکل ہے وہ پہچاننے کی دنیا کی جو رونقیں اور اس کی ان کے اس میں رہتے ہوئے یہ سب بڑی آزمائش ہے. جی جزاک اللہ خیر. اچھا ایک بات میں اس کو ڈیفائن کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر جو ہے نا میں طارق سعید بھائی کی طرف جو ہے نا وہ جاتا ہوں کہ اس کو جو ہے نا وہ بات کریں. ٹھیک ہے, اب یہ دیکھیں ذرا, یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر کہ کیا کیا چیزیں انسان کے لیے جو ہے نا وہ بنائی گئی ہیں, خوشائن بنائی گئی ہیں, مرغوبات نفس میں سے عورتیں. ٹھیک ہے, پہلی چیز دیکھیں آپ. اچھا دنیا میں اگر انسان یہ چاہے نا کہ اس کو سارا سکون اور جو بھی وہ جو ہے جو چاہتا ہے, جو مزہ لینا چاہتا ہے جو عورتوں کے ذریعے سے, تو وہ چاہے تو اگر آپ غور کریں اس کا ایک بہت تھوڑا سا پیریڈ ہوتا ہے انسان کے پاس. مطلب ایک سرٹن ایج ہوتی ہے, اس ایج کے بعد پھر یہ چیز جو ہے یہ ختم ہو جاتی ہے اور انسان چاہے بھی تو جو ہے نا وہ جو وہ وہاں سے جو فائدہ یا جو ایک کمفرٹ وہاں سے حاصل کرنا چاہتا ہے عورتوں کے ذریعے سے, وہ نہیں کر پاتا. یعنی کہ وہ ایک سرٹن ٹائم پیریڈ ہوتا ہے, اس کے بعد وہ دل جتنا بھی اس کا چاہے اس کے بعد وہ چیز حاصل نہیں کر پا رہا ہوتا. میرا خیال ہے میری بات سمجھ گئے ہوں گے. اسی طرح اولاد آپ دیکھیں, اولاد کے بارے میں کتنے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر کہ وہ اولاد ان کی ہوتی ہے اور کثیر اولاد بھی ہوتی ہے, لیکن اولاد سے پریشان ہی رہتے ہیں. مطلب وہ کبھی ایک بچہ جو ہے پریشانی کا باعث بنا ہوا ہوتا ہے, کبھی دوسرا بچہ پریشانی کا باعث بنا ہوا ہوتا ہے. وہ چھوٹے ہوتے ہیں تو پریشانی کا باعث کچھ بن رہے ہوتے ہیں, جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر اور بہت ساری پریشانیاں جو ہے نا وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ جو ہے وہ اپنی موت تک جو ہے نا وہ اولاد کے معاملات کے اندر جو ہے نا وہ کسی نہ کسی طرح بزی ہوتے ہیں. اسی طرح اگر آپ سونے چاندی کے ڈھیر کی بات کریں, مال و دولت کی بات کریں, جتنا مرضی انسان جمع کر لے, لیکن یہ
जो है ना ये इंसान को सुकून नहीं दे रही होती, बल्कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा दौलत आ रही होती है वो और ज़्यादा इंसान का सुकून जो है ना वो ले जा रही होती है वो। यानी दौलतमंद आदमी ही जो है ना वो उसको ब्लड प्रेशर भी होगा, उसको हाइपरटेंशन भी होगी, उसको दुनिया भर के जो है ना उसको मर्ज लगे हुए होंगे। इसी तरह चीज़ा घोड़ों की बात आई, यानी बेहतरीन सवारियाँ, नए से नए मॉडल की गाड़ी आप ले लें और जो है वो आप कितनी ही ज़मींदारी आपकी जो है ना वो हो जाए, ये सब चीज़ें जो है ना इंसान को एक हद तक, जो अगर वो मज़े की बात भी करें ना तो वो एक हद तक ही होती हैं। उसके बाद फिर इंसान को जो है ना दुनिया में इन सारी चीज़ों से एक टेंशन ही मिल रही होती है, और जो वो सुकून की तलाश में होता है वो तो नहीं उसको मिल रही होती। तो अल्लाह रब्बे करीम ने जो यहाँ पर चीज़ बयान की जिसको समझना ज़रूरी है, इसके कंपैरिजन में समझना ज़रूरी है कि अल्लाह ताला ने यहाँ पर जन्नत का तज़किरा किया है कि वहाँ बहती नहरें होंगी, पाकीज़ा बीवियाँ होंगी, रहने के जो है बेहतरीन बागात होंगे और बाकी जगहों पर। यानी अगर एक बात को इस्टेब्लिश कर लें और वो ये है कि असल जो सुकून की जगह है, असल जो इत्मीनान की जगह है और असल वो जगह जहाँ पर आपकी सारी ख्वाहिशात पूरी होंगी, वो जन्नत है, वो दुनिया नहीं है। इसका हरगिज़ मतलब नहीं है, मैं दोबारा इसको क्लियर कर दूं जो बात हफीज़ भाई ने क्लियर की थी, कि इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि मैं आपको कोई राहिब बनने का या दुनिया छोड़ के जाने का मशवरा दे रहा हूँ, वो एक अलग चीज़ है बिल्कुल। लेकिन दुनिया को अपना, इन चीज़ों को अपना मतवा नज़र बना लेना जो है ना, ये अल्लाह ताला को मतलूब नहीं है। तो असल जो मोमिन की जो नज़र होनी चाहिए, जो टारगेट होना चाहिए, जिसको अचीव करना है, वो जन्नत होनी चाहिए। कई हाथ उठे हुए हैं, पहले मैं शाहिद भाई को ले लेता हूँ, फिर तारिक भाई को। जी अस्सलाम वालेकुम। हामिद भाई, आप जिस एज को जो कंपैरिजन कर रहे हैं ना, जिस एज को, ये है 60, 70 और 80 पे जाके। लेकिन जब आप देखते हैं कि औरत, फिर उसके बाद औलाद, फिर उसके बाद सोना चांदी, फिर उसके बाद घोड़े और मवेशी, आप इस चीज को लेकर जाएं जहां पे आप 25 से लेकर और 40-45 साल में जब होते हैं, तो उस वक्त इस एज में जाके ना आपको डेफिनेटली, चूंकि आप एनर्जेटिक होते हैं अंदर से, और आपकी जिस्म की डिमांड, आपके ख्वाहिशात की डिमांड जो है वो इस एज में जो है वो एक लेवल से भी क्रॉस करने शुरू हो जाती है, यानी कि आप उस पे ऊपर कंट्रोल ही नहीं कर पाते। तो ये जो है वो आप जो बात कर रहे हैं, आप लोअर एज की तरफ जा रहे हैं कि भाई वहां जाके जो है वो इंसान जो है वो महसूस करता है, बीवी का लुत्फ जो है उसको नहीं आता, फिर उसके बाद जो उसने जो माल जमा करवाया है, किया है, फिर औलाद का जो है जब वो बड़ी हो जाती है तो तब जाके जो है वो उसको एहसास होता है। तो वो एज जो है ना वो डाउनफॉल एज है। लेकिन अगर आप उस एज की बात करें जहाँ पे वो ये इस चीज को अचीव करने के लिए स्ट्रगल करता है, जहाँ पे वो एनर्जेटिक होता है, जहाँ पे वो मुख्तलिफ किस्म के वो डिग्रीज लेता है कि मैं किसी ना किसी तरीके से जो है एक लेवल पे पहुंच जाऊं और मैं इन चीजों को जो है वो जो हासिल करूं। तो मैं आखिर में यही बताऊंगा कि जिस तरह के भाई ने कहा है कि जी कि ये इन चीजों को हासिल करना जो है खुदा ना खासा गुनाह नहीं है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पास जो है वो 3 साहबिया रसूल जो आए थे, वो एग्जाम्पल हमारे सामने ही है कि जिसमें उन्होंने कहा था, एक ने कहा था कि मैं पूरी जिंदगी जो है वो रोजे रखूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा। फिर उसे एक ने कहा जी कि मैं इबादत में गुजार दूंगा। तो अल्लाह के नबी ने जो है वो उनको रोका था, बुलाया था, और उन्होंने कहा था कि देखो मैं, बीवियां भी हैं, बीवी है मेरे पास, मैं बिजनेस भी करता हूँ, बाजारों में भी जाता हूँ, बच्चे भी हैं मेरे, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ द लाइफ। लेकिन इस चीजों को, इस इन्वायरमेंट को आपने, आपका मिशन ये नहीं है, आपका मिशन जो है वो कुछ और है, वो आपकी आखिरत है जहाँ पे आपने हमेशा हमेशा के लिए जाना है। तो ये बिल्कुल टोटली जो है वो आपकी जो डिस्कशन है वो उसका कंपैरिजन नहीं बन पा रहा। तो मैं चाहता हूँ कि आप उस एज पे कंपेयर करें जहाँ पे आप एक ऐसे होते हैं जैसे कि भाई मैं तो फुटबॉल भी खेल रहा हूँ, मैं क्रिकेट में भी इतनी स्पीड से जो है मेरी जो है वो बॉलिंग हो रही है, और मैं उस एज को सामने लेकर रखा है, तो फिर आपको जो है ना सारा एनवायरनमेंट जो है वो सामने आ जाएगा। अब आ रहा है ना एनवायरनमेंट सामने। अब आपने बात की है ना, डिस्कशन तो इसीलिए होता है कि उसके जितने भी पहलू हैं वो सामने आए हमारे ना, तो अब ये पहलू सामने आने शुरू हो गए हैं सारे, माशाल्लाह से, जज़ाकल्लाह खैर। तारिक सईद भाई। मेरा ख्याल आपने वो सारा कवर कर दिया जो ऊपर बात हो रही थी। जो आपने राहिब की वो बात की थी, बिल्कुल वही मेरे भी ज़हन में यही चीज़ें आ रही थी
تو یہ جو اوپر اللہ کی نعمتیں جو گنوائی گئی ہیں، اگر یہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر ہم ان کو جائز اور حلال طریقے سے حاصل کریں تو یہ بھی تقوی ہی کی روش ہے، تو یہ بھی تقوی کی روش ہے۔ اچھا، اب آپ نے کہا تقوی کی روش سے، تو آگے ایک آیت آ رہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے۔ یہ ہے کہ ہم ہر وقت یہ احساس کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ دو چیزیں اگر ہم اپنے اندر پیدا کرنے کو، تو میرا خیال ہے تقوی کی روش کے قریب ہم ہو جاتے ہیں کہ ایک تو ہر وقت، اور یہ ہمیں اپنے بچوں میں بھی یہ ڈالنے کی ضرورت ہے کہ ہم ہر وقت اللہ پاک ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان کی نظر میں ہیں، ایون دو ہم اکیلے ہیں، تنہائی میں ہوں، کمرے میں ہوں، اندھیرے میں ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے۔ اور دوسرا یہ کہ ایک دن ہم نے اللہ پاک کے سامنے بالکل کھڑے ہونا ہے، ون ٹو ون، اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ یہ دو چیزیں اگر ہم میں آ جاتی ہیں تو ہم یہ تقوی کی روش کے قریب ہو جاتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ جی ساجد بھائی۔ نہیں، حامد بھائی میری بات ہو گئی تھی پہلے۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ اچھا شاہد بھائی، آپ نے جو بات کی ہے نا، تو بہت ہی اچھا آپ نے جو ہے نقطہ اٹھایا ہے، اس پر مزید میرا خیال ہے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، جس ایج گروپ کی آپ نے بات کی ہے نا، آپ دونوں ایج گروپ کو سامنے رکھیں۔ بنیادی طور پر کیا کرنا ہے ہم نے کہ اسی ایج گروپ کو، جو نوجوانوں کا ایج گروپ ہے نا، اس کو وہ چیز دکھانی ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا رہا ہے قرآن کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دکھاتا ہے نا کہ بھائی تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ بار بار وہ سائیکل بتاتے ہیں، دیکھو تم پیدا ہوتے ہو، تم چھوٹے بچے ہوتے ہو، پھر تم بڑے ہو جاتے ہو، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ بوڑھا کر دیتا ہے تمہیں اس کے بعد۔ تو نوجوانوں کو جو اس وقت برے طریقے سے ان چیزوں کے اندر جو ہے انوالو ہوتے ہیں، اور انہوں نے اپنا حرز جاں اسی کو بنایا ہوا ہوتا ہے کہ عورتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یا ہر وقت جو ہے ان کے ذہن میں یہ چھایا ہوا ہے کہ کسی طرح مال و دولت جو ہے جمع ہو جائے، یا جو ہے وہ نئی گاڑی آ جائے میرے پاس، یا موبائل میرے پاس آ جائے، اور مجھے بس اسی کے لیے توبہ دعا کرنی ہے۔ تو اس کو آپ نے بنیادی طور پر یہی چیز دکھانی ہوتی ہے کہ دیکھو تمہارے سامنے یہ سارے لوگ موجود ہیں، یہ بھی تمہاری جیسے تھے، آج دیکھو ان کا کیا حال ہے، اور اب یہ موت کے دہانے کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، اور اب یہ کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جائیں گے، اسی طرح تم بھی چلے جاؤ گے۔ تو بہتر ہے کہ اس وقت جو ہے وہ اللہ کو جو ہے نا وہ جو ہے اللہ کے راستے پہ اختیار کر لو۔ اچھا، اس میں ایک اور پہلو آپ نے جس ایج گروپ کی بات کی نا، 25 سے لے کے 45 تک، یہ بڑا جو ہے نا یہ زیادہ دنیا میں انوالو ایج گروپ ہوتا ہے۔ اچھا، اس ایج گروپ کے لوگوں کو بات سمجھانا جو ہے بڑا مشکل ہوتا ہے، خصوصیت کے ساتھ 30 سے 45 کے درمیان کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو کوئی نئی بات سمجھانا بہت مشکل کام ہوتا ہے، ان کو نئی بات سمجھانا۔ اس لیے اگر ہمارا جو دعوتی کام ہے اور جو تربیت کا کام ہے، یہ اگر بچپن میں اور ٹین ایج میں اگر ہم کر دیں بچوں کے اندر، تو وہ اگر بگڑ بھی جائیں 25 سال کے بعد جا کے، تو وہ 45 سال کے بعد واپس آ جاتے ہیں۔ میں اسٹڈی بتا رہا ہوں آپ کو، یہ کہ جن لوگوں کی بچپن میں یا ٹین ایج میں تربیت ہوئی ہوتی ہے، وہ 25 سال کے بعد اگر اپنا رستہ چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ 45 سال کے بعد اپنے رستے کے اوپر واپس آنا شروع ہو جاتے ہیں، اگر ان کو وہاں سے ایک لائٹ مل جائے تو یقیناً یہ ایک بڑا رش والا پیریڈ ہوتا ہے، کیونکہ لوگ چکر میں ہوتے ہیں کہ یار اسٹیبلش ہونا ہے، کیریئر بنانا ہے، شادی کرنی ہے، بچے ہونے ہیں، گھر بنانا ہے، بہنوں کی شادیاں کرنی ہیں، فلاں 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 بلا بلا جو بھی آپ کہہ لیجئے، وہ ساری چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں انسان میں۔ تو یہیں پر آپ نے اس کو سمجھانی ہوتی ہے یہ بات کہ بھائی اگر تم اس وقت اپنی پوری زندگی اسی کام کے اندر لگا دو گے، تو یہ جو ہے اگر موت تمہاری ابھی آ گئی فرض کرو، یا اسی پیریڈ میں جو میں تم نوجوانی کا جو تمہارا دور ہے، اسی کے اندر اگر موت آ گئی تو تم اللہ کو کیا جواب دو گے جا کے؟ تو یہ ایک اس کا ہمارے سامنے جو ہے نا وہ میں پہلو رکھنا چاہ رہا تھا کہ نوجوانوں کو خاص، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی جو اکثریت تھی وہ نوجوان تھے، اور نوجوانوں کے سامنے جب یہ بات لاجیکلی رکھی جاتی ہے تو ان میں سے ایک اچھی خاصی تعداد ہوتی ہے جو دلائل کی بنیاد پہ اس بات کو مانتی ہے، ایکسیپٹ کر لیتی ہے وہ۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں رستے وہ الگ الگ اختیار کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا بتایا ہوا راستہ اختیار نہ کریں، کسی اور کا بتایا ہوا راستہ اختیار کر لیں دین کے حوالے سے، لیکن یہ بات اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یار یہ زندگی واقعی بہت شارٹ لائف ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہم نے جو ہے وہ جواب دیا۔ تو اس لیے میری درخواست یہ ہوگی کہ نوجوانوں کو ضرور جو ہے نا یہ باتیں سمجھانے کی اور ان کی تربیت کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ طارق بھائی نے تقویٰ کے حوالے سے بہت اچھی بات رکھ دی ہے دونوں آیات کو ملا کر، کہ تقویٰ کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر گہری نظر رکھتا ہے، تو بندوں کو ہر وقت، یعنی بندہ تقویٰ کب پیدا ہوتا ہے دل کے اندر انسان کے؟ جب ہر وقت انسان کے دل میں یہ چیز پیدا ہو جائے
کہ میں جو کام کرنے لگا ہوں اس کام کا میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، کیا میں اللہ کو اس کام کا جواب دے سکوں گا جو میں کرنے جا رہا ہوں، کیا میرا اللہ مجھ سے راضی ہوگا، اگلے لمحے میں جو بات میں کرنے لگا ہوں یا جو اسٹیپ میں اٹھانے لگا ہوں یا جو ڈیسیزن میں لینے لگا ہوں اس وقت، کیا اس سے میرا اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا۔ یہ کیفیت جب پیدا ہو جائے تو اس کیفیت کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان کے ساتھ اگر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کیفیت کو تقویٰ کہتے ہیں۔ یہ تقویٰ کی روش ہے کہ جہاں سے انسان آگے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو تقویٰ پر ہم اور بات کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے ایک اور موضوع لے لیتے ہیں جس پر ہم تھوڑی سی بات کر لیں گے اور پھر انشاءاللہ یہاں پر ہم کنکلوڈ کریں گے۔ اگلا موضوع جو ہے ہمارا صبر کا ہے، اس پر بھی ہم نے بات کی تھی، صبر پہ۔ کوئی بھائی چاہیں تو اس کا ایک دفعہ یہاں سے مطالعہ کر لیں تاکہ یہ چیز کلیئر ہو اور اس پر ہم ڈسکشن کر سکیں۔ میرا خیال ہے کہ اس میں ساجد بھائی آپ مطالعہ کر لیجئے یہاں سے۔ یہ 12 نمبر حاشیہ نمبر 12 سے 13 نمبر حاشیہ نمبر 13 پڑھ لیجئے، کیونکہ یہ لکھا ہے یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، حاشیہ نمبر 13۔ یعنی رائے حق میں پوری استقامت دکھانے والے ہیں، کسی نقصان یا مصیبت سے ہمت نہیں ہارتے، کسی ناکامی سے دل شکستہ نہیں ہوتے، کسی لالچ سے پھسل نہیں جاتے، اور ایسی حالت میں بھی حق کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے رہتے ہیں جبکہ بظاہر اس کی کامیابی کا کوئی امکان نظر نہ آتا۔ جی، اور یہاں سے بھی پڑھ لیجئے اس کو، سورہ بقرہ کا حاشیہ نمبر 60۔ یہ اسکرین سے پڑھ لیجئے چاہیں تو۔ جی، یعنی اگر تمہیں نیکی کے راستے پر چلنے میں دشواری محسوس ہوتی ہے تو اس دشواری کا علاج صبر اور نماز سے ہے۔ ان دو چیزوں سے تمہیں وہ طاقت ملے گی جس سے یہ راہ آسان ہو جائے گی۔ صبر کے لغوی معنی روکنے اور باندھنے کے ہیں، اور اس سے مراد ارادے کی وہ مضبوطی، عزم کی وہ پختگی اور خواہشات نفس کا وہ انضباط ہے جس سے ایک شخص نفسانی ترغیبات اور بیرونی مشکلات کے مقابلے میں اپنے قلب و ضمیر کے پسند کیے ہوئے راستے پر لگاتار بڑھتا چلا جائے۔ ارشاد الہی کا مدعا یہ ہے کہ اس اخلاقی صفت کو اپنے اندر پرورش کرو اور اس کو باہر سے طاقت پہنچانے کے لیے نماز کی پابندی کرو۔ جزاک اللہ خیر جی۔ تو یہ ابھی ہم نے جو ہے صبر کے حوالے سے بھی پڑھ لیا ہے، تو صبر پہ کوئی بھائی اس پر بات کریں۔ جی، تھک تو نہیں گئے ہیں؟ حامد بھائی، صبر سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ اپنے آپ کو خواہشات نفسانی سے جو ہے وہ روکنا، جی، اور اس دوران اگر کوئی آپ کو ترغیبات مل رہی ہیں دنیاوی طور پر، یا کوئی لالچ مل رہا ہے، یا بظاہر چیزیں جو ہے نا وہ آسانی کے ساتھ لیکن غلط طریقے سے حاصل ہو رہی ہیں، تو اس سے مرعوب نہیں ہونا اور اس کی طرف بہہ نہیں جانا، بالکل اپنے آپ کو روکنا ہے اور اللہ سے ڈرنا ہے، جیسا کہ بھائی نے بھی بتایا کہ اللہ پاک کی طرف کے پاس حاضر ہونا ہے، اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور آپ نے جیسے کہا کہ اللہ کو میں کیا جواب دوں گا، اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے صبر سے کام لینا ہے۔ اور اس کے لیے اللہ پاک نے پھر یہاں پر جو مولانا صاحب نے لکھا ہے کہ دو چیزوں سے طاقت ملے گی، وہ ہے صبر اور نماز۔ یعنی نماز سے انسان جو ہے وہ اللہ پاک کی طرف رجوع کر سکتا ہے کہ اللہ پاک ان چیزوں سے مجھے جو ہے وہ ان پر مجھے صبر عطا فرما۔ تو یہ مراد نظر آ رہی ہے۔ ٹھیک ٹھیک جی، طارق سعید بھائی۔ مولانا نے جیسے کہا ہے کہ جب ناکامی بھی بالکل واضح ہو اور ہمیں کوئی کامیابی حاصل نہ ہو رہی ہو تو اس وقت بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ اس کو اگر ہم ریلیٹ کریں اپنی جماعت کے ساتھ، جو بھی الیکشن ہوتے ہیں، جو بعض صورتحال ہو جاتی ہے اور ساتھی جو ہیں وہ بالکل بد دل ہو جاتے ہیں اور صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں، یہ ایک بہت زبردست ٹریننگ ہے یہ ان آیات میں ہمارے لیے کہ کسی بھی حال میں ضروری نہیں ہے کامیابی، ہمارا کام تو صرف یہ ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جدوجہد کرتے چلے جائیں
اور نتائج اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں. کامیابی ناکامی ہماری ذمہ داری ہے ہی نہیں. ایون نبیوں کو اللہ پاک نے کہا کہ تمہارا کام پر پیغام پہنچا دینا ہے بس، باقی اللہ تعالیٰ وہ سارے معاملات کو ڈیل کریں گے. تو یہ آیت جو ہے صبر کی وہ اس لحاظ سے بھی بڑی اہم ہمارے لیے. اور اس کے علاوہ جو موجودہ حالات اس وقت جو ہیں، جو کرونا کی حالت ہے، جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو جابس کی حالت ہے، تو یہ تو شاید ڈبل ضرورت ہو گئی. تو یہ الحمدللہ ہم بہت خوش قسمت ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ کے اوپر، اور وہ توکل ہی ہمیں لیے چلا جا رہا ہے. ورنہ آپ دیکھیں مغرب میں جو خودکشی کا ریٹ ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا، گھریلو جھگڑوں اور طلاقوں کی نوبت کہاں پہنچ گئی. تو یہ صبر جو ہے وہ اس وقت بہت شدید ضرورت ہے. اور الحمدللہ یہ نعمت اس میں ملی ہوئی ہے، اور اس کا یہی ہے کہ نماز جو ہے اس سے ہم مدد لیں. اور یہ جو نفسانی ترغیبات ہے، اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوجوان جو ہیں وہ روزے رکھیں، اگر ان کو نفسانی ترغیبات جو ہیں وہ مشکل ہو رہی ہیں ان کے لیے، تو وہ روزے رکھیں، نمازیں پڑھیں، اللہ کی تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. جی حامد قیوم بھائی. اچھا، صبر کے معاملے میں اگر ہم تھوڑا سا سورۃ بقرہ کی آیت دیکھیں، دوسرے اس بارے میں آتی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں آزمائیں گے ضرور، وَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، یعنی کہ خوف سے، جوئی، بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. پھر کیا کہتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمانا تو ضرور ہے، لیکن ساتھ ساتھ پھر بشارت بھی دے دی کہ جو صبر میں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مصیبتیں آئیں گی وہ اس پہ اللہ پہ بھروسہ رکھے کہ اللہ کی طرف سے یہ اللہ تعالیٰ نے جو میرے لیے بہتر سمجھا ہے وہ ہی میرے لیے کر رہا ہے. تو جب اس پہ بندے کا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہوگا تو وہ پھر اس کا ایزی سے آرام سے وقت کٹ جائے گا. پھر سورۃ بقرہ کی اگر ہم آخر میں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر یہ کہتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ ہم کسی شخص پہ اس کی استطاعت سے زیادہ اس پہ بوجھ نہیں ڈالتے. تو جب آپ کوئی تکلیف سہتے ہیں یا کوئی تکلیف آتی ہے تو فوراً یہ ذہن میں آنا چاہیے کہ میں اس چیز کو سہ سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ میں اس چیز کو برداشت کر سکتا ہوں. تبھی تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے میرے وسعت سے میری کیپیسٹی سے زیادہ اللہ تعالیٰ مجھ پر بوجھ نہیں ڈالیں گے. تو یہ چیز بھی پھر صبر کے وقت یا پریشانی کے وقت صبر آپ کو صبر دلاتی ہے کہ جی آپ اللہ تعالیٰ کی مشیت پہ راضی رہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر سختی کے بعد آسانی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر وہ وقت ایزی سے کٹ جاتا ہے. یہ میں کہنا چاہ رہا تھا. جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. بہت اچھا آپ نے جو ہے بات کی یہاں پر. ایک دیکھیں یہاں پہ جو تذکرہ آیا نا، جو مولانا نے یہاں پہ لکھا ہے کہ اپنے قلب و ضمیر کے پسند کیے ہوئے راستے پر لگاتار بڑھتا چلا جائے. سب سے پہلی بات جو سمجھنے کی ہے نا وہ یہ کہ سمجھنے اور سمجھانے کی، سمجھ تو اب ہم رہے ہیں لیکن جو بات اب گھروں میں اور سوسائٹی میں سمجھانے کی ہے وہ یہ کہ ایمان کا جو راستہ ہے، اسلام کا جو راستہ ہے، اگر ہم اس کے اوپر کبھی بیٹھ کر ٹھنڈے دل کے ساتھ اور دماغ کے ساتھ اس کے اوپر غور کریں تو یہ ہمارا ضمیر بھی ہمیں یہی کہتا ہے، اس لیے کہ اسلام دین فطرت ہے. انسان کا ضمیر جو ہے وہ اس کو بتاتا ہے، انسان کا اندر سے اس کو بتاتا ہے کہ واقعی ایک اللہ ہے اور اس نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے، واقعی وہ رب ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے ہمیں بغیر ہدایت کے نہیں چھوڑ دیا ہے، اس نے ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا ہے ہمارے پاس، اس نے ہدایت کے لیے کتاب نازل کی ہے. تو اس کتاب کے ذریعے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جس چیز کو ہم نے ایمان بنا لیا ہے، جس راستے کو ہم نے سمجھ لیا کہ یہ اب راستہ ہے جس پر ہم چلیں گے، یعنی اب ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اب ہم اس اللہ نے جو طریقے بتائے ہیں عبادت کے اسی طریقے سے اس کی عبادت کریں گے، اب ہم صرف اسی سے مدد مانگیں گے، اب ہم صرف اسی سے دعا مانگیں گے، اب ہم سچ بولیں گے، اب ہم بدعہدی نہیں کریں گے، اب ہم خیانت نہیں کریں گے، اب ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، اب ہم کسی کو اپنی زبان سے برا بھلا نہیں کریں گے، اب ہم غیبت نہیں کریں گے، اب ہم لوگوں پر تہمتیں نہیں لگائیں گے، اب ہم حرام نہیں کھائیں گے، اب ہم جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کریں گے، اب ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کریں گے، اب ہم صلہ رحمی کریں گے، اب ہم بے کسوں کی مدد کریں گے، اب ہم ظالم کا ہاتھ روکیں گے، اب ہم آگے بڑھ کے مظلوم کی مدد کریں گے،
اب ہم عدل کی بات کریں گے. اگر کہیں پر بھی عدل نہیں ہو رہا ہوگا تو ہم آگے بڑھ کر جو ہے وہ عدل جو ہے وہ لانے کی کوشش کریں گے, چاہے وہ ہماری سوسائٹی ہو یا چاہے پوری دنیا. اور اسی طرح پوری دنیا کے اندر ظلم کو ختم کریں گے, پوری دنیا کے اندر سے ظلم کا نظام ہم جو ہے وہ ختم کریں گے. یہ وہ چیز ہے جو آپ کا قلب و ضمیر آپ سے کہتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے. اگر آپ نے قلب پہ, اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے ضمیر کی آواز سنیں تو یہ وہ چیز ہے جو وہ کہتا ہے. اب ذرا آپ سوچیں, جتنی باتیں ابھی میں نے آپ کو ایک لمبی سی لسٹ آپ کو بتائی ہے ان چیزوں کی, جب ہم یہ کام کرتے ہیں تو یہ سارے کام کرنا کوئی آسان ہوتے ہیں سوسائٹی میں؟ پھر اس رستے میں مشکلات آتی ہیں بہت ساری. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کو کامیابی نہیں مل رہی ہوتی. بعض اوقات آپ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں کے بھلے کے لیے بات کر رہے ہیں لیکن لوگ آپ کو گالیاں دے رہے ہیں. اور جو ہے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں اور لوگ جو ہے وہ آپ کے اوپر تشدد کر رہے ہوتے ہیں, یا آپ کے راستوں کو روک رہے ہوتے ہیں, یا جو ہے وہ آپ کے راستے کے اندر جو ہے اور مشکلات کھڑی کر رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ آپ کو لالچ دے رہے ہوتے ہیں, یا شیطان آپ کے دل کے اندر لالچ پیدا کر رہا ہوتا ہے جس سے آپ اپنے راستے سے ہٹ جاتے ہیں. یعنی شیطان دل میں ہم کہتے ہیں نہیں ہم حرام نہیں کمائیں گے, لیکن شیطان لالچ پیدا کرتا ہے, حرام کے راستے کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں ہم جو ہے وہ فحاشی کی طرف یا بےہودگی یا بدکاری کی طرف نہیں جائیں گے, لیکن شیطان, انسانی شیطان باہر سے اور دوسرا شیطان اندر سے جو ہے وہ انسان کو اکساتا ہے کہ بھئی تمہیں جو ہے وہ چلنا چاہیے, جو ہے نا یہ برائی کا کام ہے, یہ تمہیں کرنا چاہیے, اس کا بڑا مزے کا کام ہے یہ. تو کیسی بھی کیفیات ہو, یہ جو ساری کیفیات ہیں نا, ان ساری کیفیات کے اوپر اپنی جو بنیادی جو باتیں, بنیادی جو ایمان ہے جس کی ابھی میں نے بات کی, اس کے اوپر ڈٹے رہنا. یعنی جتنا مرضی لالچ آ رہا ہو, حرام کی طرف نہیں جانا ہے. جتنا مرضی جو ہے ہمیں فائدہ حاصل ہونے کی جو ہے وہ چیز نظر آ رہی ہو, جھوٹ کی طرف نہیں جانا ہے, خیانت کی طرف نہیں جانا ہے, کرپشن کی طرف نہیں جانا ہے. جیسا مرضی ہمیں دل کے اندر غصہ پیدا ہو جائے, رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا ہے, ماں باپ کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا ہے, پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا ہے. کوئی کتنا ہی ہمیں دھوکہ دے دے, ہمیں دھوکے باز نہیں بننا ہے. کسی نے ہمارے ساتھ کیسا ہی ہمارا حق مار لیا ہو, ہمیں حق مارنے والا نہیں بننا ہے. کسی نے کتنا ہی ہمارے ساتھ ظلم کر لیا ہو, ہمیں ظالم نہیں بننا ہے. کوئی ہمارے سامنے بے بس اور مجبور ہو, اور چاہے اس بے بس اور مجبور نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہو, یا بے بسی مجبوری سے نکلنے کے بعد بھی ہمیں اندیشہ ہو کہ ہمارے ساتھ دھوکہ کرے گا, یا انتخابات کی بات ہے کہ ہمیں ووٹ بھی نہیں دے گا, کوئی بات نہیں. یہ اس سب کے باوجود جو میری ڈیوٹی ہے, جو میرا جو فرض ہے, جو اللہ تعالیٰ نے میرے ذمہ لگایا ہے, جو اللہ کی کتاب کے ذریعے, اللہ کے نبی کے ذریعے میرے ذمہ لگایا, یہ میں کروں گا. یہ جو پوری بات میں نے بتائی, اس پوری بات کو اگر ایک لفظ دیں گے تو وہ لفظ کیا بنے گا؟ تقویٰ. یہ پورا کا پورا لفظ بنے گا صبر. کیونکہ تقویٰ تو وہ روش ہے جس کے ذریعے آپ, جس کی وجہ سے آپ کی کام کر رہے ہیں, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے سے ڈرتے ہوئے, اللہ تعالیٰ کو جواب دہی کے احساس کے ساتھ آپ یہ کام کر رہے ہیں. وہ جو آپ کی اندر والی جو کیفیت ہے وہ تقویٰ ہے. لیکن یہ جو آپ کی ڈٹرمنیشن ہے, جس میں آپ ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں, آپ ہل نہیں رہے ہیں اپنی جگہ سے, آپ اپنا راستہ چھوڑ نہیں رہے ہیں, آپ سچ چھوڑ کے سچائی چھوڑ کر جھوٹ اختیار نہیں کر رہے ہیں, حالانکہ آپ کو فائدہ نظر آ رہا ہے. آپ جو ہے وہ حلال چھوڑ کے حرام کی طرف نہیں جا رہے ہیں, حالانکہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اگر آپ فکس ایسیٹ کر دیں, بینک کے اندر پیسے رکھ دیں اور سود لینا شروع کر دیں تو آپ کو بہت سارے پیسے ملیں گے. لیکن آپ حرام کی طرف نہیں جاتے ہیں. آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ سٹہ بازی شروع کر دیں اور اس میں پیسے لگا دیں, یا جوا بازی شروع کر دیں, اس میں پیسے لگا دیں, تو بڑا مال آپ کو مل جائے گا. لیکن آپ اس طرف نہیں جاتے ہیں, حالانکہ آپ کو جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ بہت بڑا فائدہ آپ کو وہاں سے ہونے والا ہے. آپ جو ہے وہ دل سے نوجوان ہوتے ہیں اور دل سے مجبور ہو رہے ہوتے ہیں کہ بھئی کوئی بہت خوبصورت عورت جو کہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے اور وہ آپ کے لیے اویلیبل ہے, تو آپ اس وقت اپنے آپ کو روک رہے ہوتے ہیں کہ نہیں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. تو یہ جو کیفیت ہے, یہ صبر کی کیفیت ہوتی ہے. آپ دھوکہ دے کے بہت بڑا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. آپ کسی کو دھوکہ دے کے اس کی جائیداد لے سکتے ہیں پوری, یا کسی کی جائیداد اونے پونے لے سکتے ہیں دھوکہ دے کے آپ, لیکن آپ نہیں لیتے, کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ میرے رب نے مجھے اس چیز سے روکا ہے. یہ کیفیت کیا ہے؟ یہ کیفیت صبر ہے. آپ کے سامنے ایک آدمی غلط کام کرتا ہے, آپ دوسروں کو بچانے کے لیے اس کو بتاتے ہیں کہ تم نے غلط کام کیا ہے. آپ
کو پتہ ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ کے ساتھ کوئی برا سلوک کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ نہیں ڈرتے ہیں، یہ صبر ہے، یہ کیفیت صبر کی کیفیت ہے. آپ جو ظالم ہے اس کو ظالم کہتے ہیں، اور پھر یہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کا ایک ظلم کا مجھے بھی سہنا پڑ جائے، لیکن اس کے باوجود آپ جو ہے ظالم کو ظالم کہتے ہیں. یہ جو کیفیت ہے یہ صبر کی کیفیت. کچھ کلیئر کر سکا ہوں؟ ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے ایکسپلین کیا ہے. یعنی اس کو سمپل ورڈ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ راہ حق میں پوری استقامت کے ساتھ چلنے کے لیے جو ٹول ریکوائرڈ ہے وہ صبر ہے. بالکل جناب، بالکل. تو اس لیے اس بات کو کلیئر ہونا چاہیے کہ صبر وہ کیفیت نہیں ہے جس کو ہمارے یہاں عرف عام میں لیا جاتا ہے. کیا نقصان ہو گیا، کوئی مر گیا تو آپ کہتے ہیں یار بس ٹھیک ہے، اب تو اس وقت تو آپ بے بس ہی ہیں نا، مطلب آپ کیا کر لیں گے؟ اگر کوئی مر گیا تو آپ کیا کر لیں گے؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ یار صبر. ہاں البتہ اس صورت میں صبر یہ ہے کہ بھئی آپ ماتم کرنے کی کیفیت آپ کے اوپر طاری ہو رہی ہے، لیکن آپ نے اپنے آپ کو روک لیا اور یہ سوچتے ہوئے روک لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چیخنے چلانے سے اور یہ ماتمی کیفیت طاری کرنے سے اللہ کے نبی نے روکا ہے، تو اس وقت آپ نے اپنے اس غم کو روک لیا. ہاں یقیناً یہ صبر ہے. تو آج ہم نے جو ہے وہ تقویٰ پہ بھی بات کی ہے، صبر پہ بھی بات کی ہے، اور جو ہے جو انسانی کیفیات ہیں، مرغوبات نفس ہیں، اس کے حوالے سے بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ کافی سیر حاصل جو ہے وہ گفتگو جو ہے ہمارے سامنے آ گئی ہے. غزوہ بدر کے حوالے سے اس میں جو اسباق تھے اس پر بھی ہم نے الحمدللہ جو ہے وہ بات کر لی ہے. مسلمانوں کے لشکروں کو جو ہے وہ ان کے رویے کیا ہونے چاہیے، مسلمانوں کی فوجوں کے رویے کیا ہونے چاہیے، اس پر بھی ہم نے بات کر لی ہے الحمدللہ. تو انشاءاللہ یہیں پر ہم جو ہے نا وہ آج کا اپنا جو اسٹڈی سرکل ہے اس کو روکیں گے، اور کل جو ہے وہ یہیں سے انشاءاللہ اسٹارٹ کریں گے. ایک اور بات میں کہہ دوں کہ جتنی ہم ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں نا، اس میں ضروری نہیں ہے کہ سارے ہی پہلو آ جائیں. بنیادی طور پر جب میں بھی جو بات کر رہا ہوتا ہوں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم تبادلہ خیال کریں اور اس میں جو بھی پہلو زندگی سے ہم سامنے لا سکتے ہیں وہ لے آئیں. یقیناً یہ اس کو بہت کمپریہنسو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے ہر پہلو کور کر لیا، لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ پہلو کم از کم کور کر لیں کہ جن سے ہمیں کچھ نہ کچھ سبق مل جائے اور ہم اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنے والے جو ہے وہ بن جائیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ ہم انشاءاللہ سبق جو ہے وہ اس پورے جو مطالعہ اور ڈسکشن ہم کر رہے ہیں اس سے ہم حاصل کر رہے ہوں گے. اس کے ساتھ ہی میں آپ تمام بھائیوں سے بہنوں سے اس بات کی بھی درخواست کروں گا کہ آپ کوشش کریں کہ اس میں اور بھی جو آپ کے عزیز رشتہ دار دوست ہیں کوشش کریں کہ ان کو بھی اس میں آپ شریک کروائیں. آج کی نشست کو یہیں پہ ختم کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آج کی دعا کے لیے جو ہے وہ میں اب درخواست کروں گا آج اپنے کون عالمگیر بھائی سے درخواست کریں گے. آج عالمگیر بھائی دعا کریں. عالمگیر بھائی آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ ان کی آواز نہیں آ رہی ہے. حامد قیوم بھائی آپ دعا کروا دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد کما صلیت علی سیدنا و نبینا و مولانا ابراہیم وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين. آمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر جناب.